درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس آیت سے پہلے روزے کا بیان چل رہا تھا، جس میں یہ ساری بات آئی تھی کہ کہاں سے کہاں تک روزہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے بیان کو ختم کر کے ایک ایسی آیت کا تذکرہ کیا ہے جو ہم سب روزے دار کو اس آیت پر مکمل توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم نہ کھاؤ اپنے مالوں کو غلط طریقے پر۔ صبح سے شام تک آدمی بھوکے پیاسے رہتا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں آپ کی ریاکاری بھی نہیں چلتی ہے۔ کیا کریں گے؟ ریاکاری کریں گے۔ آدمی اگر اپنے آپ کا روزہ دکھاتا بھی ہے تو اس کا پیٹ تو بھرتا نہیں ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ریاکاری کرنے سے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ بالکل ریاکاری سے خارج ہے۔ اب صبح سے شام تک آپ نے اللہ کے لیے بھوک کو چھوڑ دیا، پیاس کو چھوڑ دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ افطاری کے وقت تم بیٹھ رہے ہو، ذرا رزق پر دھیان دے دینا کہ یہ رزق حلال ہے یا حرام ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، غلط طریقے پر کسی کا مال مت کھانا۔ اگر تمہاری افطاری رزق حرام سے ہو گئی تو صبح سے شام تک کا بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا سب بیکار چلا گیا، کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے روزہ کھولتے وقت ہر ایک کو یہ چاہیے کہ حلال افطاری کا انتظام کرے۔ دھڑلے سے بغیر کسی تحقیق کے کسی کی دعوت میں چلے جانا افطار کے لیے، عقل اس کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ جب آپ کی تحقیق ہو جائے کہ واقعتاً رزق حلال کا وہاں انتظام ہے، آپ جائیں، دعوت قبول کریں، وہاں افطار کریں، اپنے روزے کو برباد نہ کریں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم نہ کھاؤ اپنے مالوں کو اپنے درمیان غلط طریقے پر۔ قرآن کریم نے بڑا اچھا سا لفظ استعمال کیا ہے۔ رزق حلال، اس کی ایک الگ برکت ہے اور اس کی ایک الگ اہمیت ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر یہ مضمون ذکر کیا ہے، رسولوں کو خطاب کرتے ہوئے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ رزق حلال کے ساتھ قرآن کریم نے نیک عمل کا تذکرہ کیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نیک اعمال کی توفیق اسی وقت ہوئے گی جبکہ ہم اور آپ رزق حلال استعمال کریں گے۔ اگر رزق حلال ہم نے استعمال نہیں کیا، حرام میں پڑے رہے، بہت لوگوں کے کہنے کی وجہ سے ایک دو وقت کی نماز تو پڑھ لیں گے، کچھ نیکی کا کام کر لیں گے کہ نہ معلوم اگلا کیا کہے گا، چلو کر لیتے ہیں، رمضان میں ہی صحیح روزے رکھ لیتے ہیں،
لیکن نماز کی پابندی، روزوں کی پابندی اور اسلامی احکام پر ہمارا عمل مضبوطی کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اسی وقت ہوئے گا جبکہ ہمارے جسم کے اندر رزق حلال جاوے گا۔ رزق حرام کی وجہ سے کبھی بھی اللہ کے حکم کی پابندی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے رسولوں کو حکم دیا، حالانکہ رسولوں کو حکم کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنا فضل سے رسولوں کو رزق حرام کیا، گناہ صغیرہ کے قریب بھی نہیں جانے دیتا۔ تو انہیں اس بات کی تاکید کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ رزق حلال استعمال کریں؟ رسولوں کو واسطے سے ہم سب کو یہ حکم دیا کہ ہم سب کو چاہیے کہ رزق حلال استعمال کریں، حرام سے بچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو جسم حرام غذا سے پلا ہوا ہو اس کا سب سے اچھا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ آدمی اپنی عبادتوں میں تھک جاتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، یا ربی کہہ کر گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، سب کچھ کہتا ہے، لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کے جسم پر کپڑا حرام ہے، جس کی وجہ سے وہ دعاؤں میں گڑ گڑاتا رہتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک دعا کو بھی نہیں سنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جس شخص کے اندر 4 چیزیں آ جائیں اب دنیا کی کسی بھی چیز کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 1 امانت داری، نمبر 2 سچ بولنا، نمبر 3 حسن اخلاق، اچھے اخلاق، نمبر 4 رزق حلال۔ اگر یہ 4 چیزیں آ جائیں تو نبی نے فرمایا کہ اب کسی 5ویں چیز کی ضرورت اسے نہیں ہے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شکایت کی کہ حضرت مجھے ایک نسخہ بتائیے کہ کون سا ایسا عمل کروں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس ایک تمہیں نسخہ بتاتا ہوں کہ جب حلق کے اندر کوئی چیز کھانے کے لیے ڈالنا تو پہلے پرکھ لینا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جب تم رزق حلال کا عادی بن جاؤ گے اور حلق کے نیچے رزق حلال کے علاوہ کوئی دوسرا رزق نہیں اتار رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کسی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ یہ آیت بھی ایک اپنا بیک گراؤنڈ رکھتی ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ 2 صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے درمیان زمین کا مسئلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی سے گواہ طلب کیا کہ تمہارا دعویٰ ہے یہ زمین ہماری ہے تو تم گواہ دے دو۔ اس کے پاس گواہ موجود نہیں تھے، تو شریعت کا اصول یہی ہے کہ جب گواہ موجود نہ ہو تو پھر مد مقابل جسے مدعا علیہ کہا جاتا ہے اس سے قسم لے لی جائے کہ تم قسم کھا لو کہ یہ اس کی نہیں ہے میری ہے۔ قسم کھا لی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی قسم کھانے کی وعید الگ ہے، اسے پہلے اپنے ذہن میں رکھنا، اس کے بعد آگے قدم بڑھانا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ غلط طریقے پر کسی کا مال مت کھاؤ۔ یہ آیت نازل ہونی تھی کہ اس صحابی نے کہا کہ بس قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ زمین اسی شخص کو دے دی جائے، مجھے اس معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ۔ اللہ نے فرمایا کہ غلط طریقے پر اپنا مقدمہ حکام کی یہاں مت لے جاؤ کہ وہاں ہم غلط بیانی سے اپنے بیان میں رنگینیت اختیار کرنے کے بعد
اور اپنا سپورٹ ہو جانے کے بعد ہم وہاں سے جیت لیں گے اور سب کچھ ہمارا کا ہمارا ہو جاوے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا غلط طریقے پر مت کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری زبان میں وہ مٹھاس ہو کہ تم مقدمہ لے کر میرے پاس آؤ گے اور اپنی زبان اور سپورٹ کے بنا پر، غلط گواہی دینے کی بنا پر جیت لو گے اور ہم تمہارے حق میں فیصلہ کر دیں گے. لیکن اللہ جانتا ہے اور تم جانتے ہو کہ کس طریقے پر ہم نے اس مقدمات کو جیتا ہے. ہمارے فیصلے کرنے کی وجہ سے وہ جو تمہارا نہیں ہے تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ جس کا ہے اس کے لیے حرام نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اس مضمون پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ چاہے ہم رزق حرام استعمال کریں، کھائیں پئیں یا فرنیچر بنائیں یا اور گھر کا سامان کچھ خرید لیں، کسی بھی طریقے پر رزق حرام کا استعمال کرنا ہمارے لیے کسی حد تک جائز نہیں. اور پھر رزق حلال استعمال کرنے کے ایک الگ فوائد ہیں اور اس کے اثرات بھی الگ ہیں. ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام احمد ابن حنبل کی دعوت کی. اپنے گھر والوں کو بتایا کہ ایک ایسے عالم کی ہم نے دعوت کی ہے جس کی شہرت صرف اور صرف اپنے علاقے تک نہیں بلکہ ملک در ملک پھیلی ہوئی ہے. گھر والے بھی چوکنا ہو گئے کہ اچھا سا اچھا جو کھانا ہو سکتا ہے وہ تیار کیا جائے اور کچھ زیادہ تیار کیا جائے تاکہ انہیں کھانے میں کوئی دقت نہ ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والوں نے اچھا سا کھانا تیار کیا. دسترخوان پر کھانا لگا دیا گیا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائیں اور کھانا کھایا، جم کر کھایا. ایک عام آدمی جتنا کھاتا ہے آپ یہ سمجھے کہ اس سے کہیں زیادہ ہی کھایا. گھر والوں نے ان کے کمرے میں لوٹے کا پانی رکھ دیا تھا کہ اللہ والے ہیں، تہجد کے وقت بیدار ہوں گے ہی، یا تہجد کے وقت نہ صحیح تو صبح کے وقت تو بیدار ضرور ہوں گے، وضو کا پانی رکھ دیا جائے. پھر اس کے بعد ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا. امام احمد ابن حنبل وہاں سے اٹھے صبح میں اور اٹھنے کے بعد سیدھے مسجد نبوی چلے گئے. جب ان کے گھر والوں نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والوں نے جب ان کا کمرہ کھولا، دیکھا کہ کھانا آدھا سے کہیں زائد ختم ہے اور لوٹے کا پانی ویسی ہے. ان کے گھر والوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ نے تو بڑی تعریف کی ان کی، حالانکہ اتنا سارا کھانا کھا جانا یہ اللہ والوں کی عادت نہیں رہتی. اللہ والے تو تھوڑے سے کھاتے ہیں اور پھر یہ لوٹے کا پانی ویسے ہی رکھا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ تہجد کی نماز بھی انہوں نے نہیں پڑھی اور نہ معلوم صبح کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اس لیے کہ مسجد نبوی میں جو گئے ہوئے ہیں وہاں تو پانی کا انتظام ہے نہیں، اس وقت پانی کا انتظام نہیں تھا. احمد ابن حنبل جب صبح کی نماز پڑھ کر تشریف لائیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے گھر والوں کی شکایت ان سے کی کہ تم تو ہمارے شاگرد ہو، گھر والوں کی دو شکایتیں اس کا جواب دے کر جانا. ایک تو یہ ہے کہ اتنا سارا کھانا تم کب سے کھانے لگے، اور دوسری شکایت یہ ہے کہ تو نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی. صبح کی نماز پڑھنے کے لیے تم گئے مسجد نبوی میں تو وہاں تو پانی کا انتظام نہیں تھا، کیا صبح کی نماز بھی نہیں پڑھی کیا؟ امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ حضرت آپ کے دسترخوان پر جو رزق میں نے دیکھا تو میں دیکھا کہ آسمان سے نور اس رزق پر برس رہا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جتنا کچھ رکھا ہوا ہے یہ حلال رزق ہے، حرام نہیں ہے. اگر حرام رہتا تو اللہ کا نور اس رزق پر نہیں برستا. میں نے سوچا کہ اسے جم کر کھا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اس کے بعد اتنا حلال رزق ہمیں نصیب نہ ہو.
پھر اس کے بعد میں بستر پر لیٹنے کے لیے گیا، اس رزق کی برکت ایسی نصیب ہوئی کہ آنکھیں لگ نہیں رہی تھی۔ ایک آیت پر میری نظر پڑی، اس آیت کے اندر میں نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا۔ اس امت کے لیے ایک ہی آیت سے، اس رزق حلال کے کھانے کی برکت سے ایک آیت کے ذریعے 100 مسئلے ہم نے نکال دیے۔ پوری رات تو سویا نہیں، تو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کی کیا ضرورت ہے؟ وضو تو میرا باقی تھا۔ صبح کی اذان ہوئی، ابھی تک مجھے نیند نہیں آئی۔ جب وضو باقی ہے تو پھر صبح کی نماز کے لیے وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں وہی عشاء کے وضو سے، آپ کے رزق حلال کی برکت سے مسئلے بھی ہم نے نکالے، اور ایسے ہی ہم نے تہجد کی نماز بھی پڑھ لی، اور ایسی صبح کی نماز بھی پڑھ لی۔ یہ رزق حلال کی برکت۔ ایک بہت بڑے ہندوستان کے بادشاہ، بلکہ اس سے بھی فضیلت کی بات یہ ہو سکتی ہے کہ کہہ لیا جائے کہ بہت بڑے عالم اورنگزیب بادشاہ گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنے استاذ کی دعوت کی۔ ان کے استاذ کا نام ملا جیون جونپور میں رہا کرتے تھے۔ درس نظامی کے اندر ان کی ایک کتاب بھی داخل ہے نور الانوار کے نام سے، ہم سب پڑھے ہوئے ہیں، جو عالم گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جو علماء ہیں، وہ سب پڑھے ہوئے ہیں۔ تو اورنگزیب بادشاہ نے اپنے استاذ محترم کو بلایا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ رمضان بعد حضرت الاستاذ نے اورنگزیب بادشاہ کے گھر کا سفر کیا، تشریف لے گئے، جتنا دن رہنا تھا رہے۔ جب جانے لگے تو اورنگزیب بادشاہ نے اپنی جیب سے 4 آنا ملا جیون رحمت اللہ علیہ کو تحفے میں دیا، ہدیتاً دیا، گفٹ کہہ لیا جائے کہ یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے، آپ اسے 4 آنا لیتے جائیں۔ وہ 4 آنا لے کر جونپور پہنچے، اس سے بیج خریدا، دھان کا بیج، گیہوں کا بیج، جو ان کی زمین تھی تھوڑی بہت ڈال دیا۔ اتنے فائدے ہوئے، اتنا نفع ہوا کہ مزید اسی نفع سے اور زمینیں خرید لی۔ ایسی بیج ڈالتے رہے، فائدہ ہوتا رہا، زمین خریدتے رہے۔ ہل جوتنے کے لیے جانور وغیرہ سب خرید لیے۔ جانوروں کی ایک کثیر تعداد ان کے دروازے پر، اور زمین کی ایک حد قائم ہو گئی، جہاں تک نظر ڈالیے ملا جیون کی ہی زمین نظر آتی تھی۔ اورنگزیب بادشاہ کی پولیس نے بتایا کہ حضرت آپ کے استاذ محترم اتنے مالدار ہو چکے ہیں کہ اب ان پر ٹیکس آنا چاہیے۔ اورنگزیب بادشاہ نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، وہ تو شروع سے ہی غریب تھے، ٹیکس کا کیا مطلب ہوتا؟ کہا کہ آپ اس کی تحقیق کیجئے، دیکھیے وہ کتنے مالدار۔ اورنگزیب بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے ملا جیون کے گھر کا سفر کیا۔ جانے کے بعد دیکھا کہ دروازے پر جانور باندھے ہوئے ہیں، زمین تا حد نگاہ خالی کی خالی اور لہلہاتی ہوئی پڑی ہوئی ہے۔ کہا کہ حضرت یہ کس کی زمین ہے؟ کہا کہ یہ سب میری زمین ہے، جانور میرے ہیں، لیکن اتنے سارے انتظام آپ نے کیسے کر لیے؟ کہا کہ وہی 4 آنے کی برکت سے جو تو نے مجھے بلا کر دلی کے اندر گفٹ پیش کیا تھا۔ کہا کہ اتنی برکت کیسے ہو گئی؟ اورنگزیب بادشاہ نے اپنے منشی کو بلایا، جس پر ان کے حکومت کے سارے حساب تھے، کہاں کتنے پیسے لگے۔ وہ منشی آیا، اپنا سارا حساب سنانا شروع کیا۔ 2 روپے اس کام میں، 3 روپے اس کام میں، 4 روپے اس کام میں، 5 روپے یہاں خرچ ہوئے۔ سناتے سناتے ایک لمبا سنانے کے بعد آیا کہ 4 آنے اس کام میں خرچ کیے گئے۔ اورنگزیب بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذرا تفصیل سے بتاؤ کہ یہ 4 آنا کہاں تم خرچ کیے ہو؟ کہا کہ میں نے ایک کمرہ بنوایا تھا جس میں حکومت کی کاپیاں رکھی جاتی تھی، لوگوں کے حساب و کتاب کی کاپیاں تھی، فیصلے کی اس میں کاپیاں تھی۔ اس کی چھت مخدوش ہو گئی،
برسات میں چونے لگی، پانی ٹپکنے لگا۔ ایک رات اتنی بارش ہوئی کہ اتنا پانی ٹپکا کہ اب ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بھی کاپی کا ورق اب بچے گا نہیں۔ میں اسی رات راستے پر نکلا، دیکھا کہ ایک بڈھا شخص کسی لیمپ لالٹین کے نیچے کھڑا ہے، وہ پانی میں بھیگ رہا ہے۔ میں جا کر اس کے پاس اس سے بات کی کہ میری چھت ٹپک رہی ہے، کیا تم اسے درست کر دو گے؟ اس بڈھے نے بتایا کہ ہاں درست کر دوں گا۔ کہا جلدی چلو۔ وہ بڈھا آیا اور چھت پر چڑھ کر کام کرنا شروع کیا۔ پوری رات بارش میں بھیگ کر کام کرتا رہا۔ صبح تک اس نے مکمل طریقے پر اس چھت کو ٹھیک کر دیا اور حکومت کی ساری کاپیاں محفوظ ہو گئی۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے اپنی جیب کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا، دیکھا کہ 4 آنے ہیں۔ میں نے کہا کہ ایسا کرو، چاندنی چوک کے فلاں دفتر کے پاس کل صبح آؤ، وہاں تمہیں اس کام کی مزدوری دے دی جائے گی، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس بڈھے نے بتایا کہ یہ سب وعدہ مت کرو، جو کچھ ہے جیب میں بس وہی دے دو۔ میں نے بتایا منشی جی نے کہا کہ میرے پاس 4 آنے ہیں، اگر لینا چاہو تو لے لو۔ تو وہی اس بڈھے کو 4 آنے میں نے دیا۔ پوری رات بارش میں کام کرنے کی وجہ سے وہی 4 آنا اس کاپی پر لکھا ہوا ہے۔ اورنگزیب بادشاہ نے کہا کہ منشی جی وہ بڈھا 4 آنا لینے والا کوئی دوسرا نہیں تھا، میں ہی تھا۔ یہ محنت کا رزق، یہ برکت والا رزق، اسی رزق کو ملا جیون کے حوالے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حلال رزق کے اندر وہ طاقت اور وہ برکت دی کہ تا حد نگاہ زمین نظر آ رہی تھی، لہلہاتی ہوئی کھیتیاں نظر آ رہی تھی، دروازے پر جانور باندھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ایک افغانستان کا بادشاہ گزرا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو کسی جہاد کے اندر بھیجا۔ شروع مرتبے میں خبر ملی کہ وہ شخص ہار کر واپس تشریف لا رہا ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کو یہ خبر دی کہ تمہارا بیٹا ہار کر تشریف لا رہا ہے۔ بیوی نے کہا کہ یہ خبر غلط ہے۔ پھر کچھ دن گزرے، پھر ان کے پاس خبر آئی کہ نہیں وہ غلط خبر ہو گئی، ہار کر تشریف نہیں لا رہا ہے بلکہ وہ جنگ جیت کر آ رہا ہے۔ بادشاہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ پہلی مرتبہ میں نے خبر دی تھی تو نے کیسے یقین کے ساتھ بیان کر دیا کہ وہ جھوٹی خبر ہے؟ اس نے کہا کہ جب تک وہ گود میں رہا میرا دودھ پیتا رہا، جب گود سے باہر گیا رزق کھاتا رہا، نہ تو گود میں نے اسے حرام رزق دیا اور نہ ہی گود کے باہر ہم نے اسے حرام رزق دیا، بلکہ دونوں جگہوں پر اسے حلال کھلاتی رہی۔ اسی حلال کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں دے سکتا۔ یہ جرأت اور یہ طاقت، یہ بہادری اسی غذا کے اندر رکھی ہوئی ہے جو رزق حلال کے طور پر کھایا جائے، رزق حرام کے طور پر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم نہ کھاؤ اپنے مالوں کو اپنے درمیان غلط طریقے پر۔ قرآن کی تعبیر بھی عجیب و غریب ہے۔ دوسرے کا حرام مال کھانے کی تعبیر قرآن کریم نے کیا اختیار کی ہے؟ اپنے مالوں کو غلط طریقے پر نہ کھاؤ۔ قرآن پاک نے اشارہ کر دیا کہ جس طریقے پر تمہارا مال اگر کوئی شخص استعمال کرے غلط طریقے پر تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، لوٹ کر لے جائے، چوری کر کے لے جائے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، بس یہی سمجھو کہ تم دوسرے کا مال بھی کھاؤ گے تو گویا کہ اپنے ہی مال کی طرح تمہیں تکلیف ہونی چاہیے جیسا کہ تم دوسرے کا مال کھا رہے۔ ایک دوسری وجہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ آدمی اگر غلط طریقے پر کوئی کام کرتا ہے تو وہ
اطمینان سے نہ رہے کہ اس کے ساتھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اگر ہم دودھ کے کاروبار کیے ہوئے ہیں، ہم نے دودھ کے اندر پانی ملا دیا، پیسے تو ہم نے لے لیے، لیکن آپ کسی دوسری دکان پر جائیے گا تو وہ بھی آپ سے غلط طریقے پر لے لے گا۔ آپ نے دودھ میں پانی ملا دیا، آپ مٹی کا تیل خریدنے جاویں گے تو وہ مٹی کے تیل میں پانی ملا دے گا، کہیں نہ کہیں سے یہ نکلے گا۔ آپ نے کسی سے لے کر خوش ہو گئے، آپ کسی کے یہاں جائیے گا وہ رشوت کے طور پر آپ سے لے لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تعبیر کو اختیار کیا کہ اپنے مالوں کو غلط طریقے پر نہ کھاؤ، گویا کہ اپنا ہی کھا رہے ہو، کسی دوسرے کا نہیں کھا رہے ہو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم نہ کھاؤ اپنے مالوں کو اپنے درمیان باطل طریقے پر، اور اسے نہ لے جاؤ حکام کے پاس تاکہ تم لے لو لوگوں کے اموال کو کچھ حصے کو۔ جب غلط طریقے پر مقدمے آپ لے جاویں گے اور آپ یہ سوچیں گے کہ ہم سپورٹ کے بنا پر، جھوٹی گواہی کے بنا پر جیت لیں گے، جیت تو لیں گے، لیکن یہ جان بوجھ کر آپ اپنا رزق حرام استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اس وقت تک ایک ایمان والا کامل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ ایمان اس کے دل پر نہ آ جائے اور اس کی زبان پر نہ آ جائے، اور ایسی اس کے اعضاء اور جوارح سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ چیزوں کا خوف کھاتا ہوں اپنی امت کے لیے، چاہیے یہ کہ وہ چیزیں ہماری امت کے اندر نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بے حیائی عام ہوئے گی تو پھر طرح طرح کی بیماریاں لوگوں میں آویں گی جسے تم سمجھ نہیں پاؤ گے کہ یہ کون سی بیماری ہے اور کہاں سے آئی۔ ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنا کر دیں گے، کم دیں گے ناپ تول کر کے، تو پھر حاکموں کے ظلم ان پر مسلط کر دیا جائے گا۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے تو بارش کا نزول ہونا بند ہو جائے گا۔ چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے وعدے کو جب توڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے کو عام کر دیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہے کہ ہم جب بھی استعمال کریں رزق حلال استعمال کریں، رزق حرام سے بچیں۔ آدمی جب ایک دوا کی گولی استعمال کرتا ہے تو نامعلوم کس کس ڈاکٹر سے مشورہ لے گا کہ اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے، ڈوز کیا ہونا چاہیے، کب کھانا ہے، کس وقت کھانا ہے، تب جا کر وہ حلق کے نیچے آدمی اس گولی کو اتارتا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ آپ جب لقمہ حلق کے نیچے اتاریں تو اس کی بھی تحقیق کر لیں کہ یہ حرام طریقے سے آیا ہے یا حلال طریقے سے آیا ہے، اس لیے کہ اگر وہ گولی آپ کے حلق کے نیچے جاوے گی تو آپ کی جان جاوے گی، لیکن جب یہ رزق حرام حلق کے نیچے جاوے گا تو جان نہیں بلکہ ایمان جاوے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ چاہے جس لائن کا رزق ہو، ہر اعتبار سے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ حرام ہے یا حلال ہے۔ اب تو لوگوں میں رشوت، سود کا لین دین اور نہ معلوم کیا کیا خرافات پڑے ہوئے ہیں کہ اب اطمینان ہی نہیں رہ گیا کہ کہاں سے کیا آ رہا ہے۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی سمانے کے اندر کہ میری خدمت میں ایک شخص رہا کرتا تھا جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا تھا، پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، لیکن پتہ یہ چلا کہ وہ سٹے کا کاروبار کر رہا تھا۔ ہر ایک شخص اپنی حالت کو اچھی طرح جانتا ہے، اور پھر وہ یہ سمجھے کہ اگر کوئی نہیں جانتا میری حالت کو تو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ فَعَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ۔
ہم اس بات کی فکر تو کرتے ہیں کہ دوسرا کیسے صحیح ہو جائے، راہ راست پر آ جائے۔ قرآن پاک نے صاف فرما دیا فَعَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ، اپنی فکر کر لو۔ ہر ایک شخص اگر اپنی فکر کر لے تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ، پھر اسے کوئی گمراہ نہیں کر پائے۔ اپنی فکر ہونی چاہیے کہ ہم رزق حلال استعمال کر رہے ہیں، رزق حرام استعمال کر رہے ہیں۔ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، غلط مقدمے لے جاؤ گے، لوگوں کے کچھ اموال کو کھا جاؤ گے غلط طریقے پر، جبکہ تم جانتے ہو۔ تو یہ جاننے کے باوجود بھی غلط طریقے پر لوگوں کے مال کھا جانا، یہ تمہارے لیے حلال نہیں بنے گا بلکہ حرام ہی رہے گا۔ سبحان اللہ۔